بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کے بارے میں بات کرنی تھی تو میں نے غور کیا دن بھر، اور جو صورتحال تھی، جو رزلٹ آ رہے تھے، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کراچی کی تو کراچی میں دیکھیے 3 ڈسٹرکٹس میں دو ڈسٹرکٹس میں گھوما ہوں، کیماڑی اور غربی میں۔ وہاں کیمپ اور ہر جگہ اگر اکثریت نظر آئی تو وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی تھی۔ اس کے بعد جو رزلٹ آنا شروع ہو گئے تو وہ بھی جو کراچی کے رزلٹ تو روک دیے گئے تھے، لیکن انیشیلی جو آئے تو فرسٹ سیکنڈ میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے تھے۔ اگر میں مثال دوں، اگر ایک پولنگ اسٹیشن سے 100 ووٹ پی ٹی آئی کے تھے، 60-70 جماعت کے تھے، کہیں پہ جماعت آگے تھی، پی ٹی آئی سیکنڈ تھی۔ تو جو تیسرے نمبر کی پارٹی تھی نا، حیرت انگیز طور پہ وہ ایم کیو ایم، ٹی ایل پی، پی پی، اس کے ووٹ جو ہے نا 10-12 تھے، اور مجموعی طور پہ رزلٹ بھی یہی ہونا تھا۔ کراچی سے ایم کیو ایم نامی جو جماعت ہے اس کو تو ایک سیٹ نہیں ملنی تھی۔ پیپلز پارٹی اپنے جو پاکٹ سے وہ وہاں سے سیٹیں نکلوا سکتی تھی، جو کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں شاید وہاں سے جیت جاتی، لیکن زیادہ تر جو 22 سیٹیں ہیں ان میں سے 20 سیٹوں پہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ہی کامیاب نظر آ رہی تھی۔ لیکن ملک بھر سے نتائج آ رہے تھے۔ پنجاب سے جہاں پی ٹی آئی کی واضح اکثریت تھی، کے پی سے وہاں پہ بھی پی ٹی آئی بہت آگے تھی، لیکن کراچی کے رزلٹ 6:30 کے بعد جو ہے نا روک دیے گئے تھے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لانے والے ایم کیو ایم کے جو اس کے مثال ایک پھٹے ہوئے غبارے کی ہے، اس کو لانا چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ یہ اہم سوال ہے کہ جہاں ان کے ووٹ باقی 2 جماعتوں سے بہت زیادہ کم ہیں، کہیں پہ تو چوتھے نمبر پہ ہیں، تو اس کو کیسے جو کمٹمنٹ ہوئی تھی اور یا جو دعویٰ وہ کر رہی ہے 10 سیٹیں، 12 سیٹیں، 14 سیٹیں کی، تو وہ سیٹیں ان کو کیسے دی جائے، اس کے لیے رزلٹ روکا گیا تھا، اور رزلٹ مینیج ہوگا، اس کے بعد رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا۔ یہ کراچی کی صورتحال تھی، اور ملک بھر سے بھی اب ہم دلچسپ بات یہ ہے کہ رزلٹ تو آ رہے تھے مختلف پولنگ اسٹیشن سے، آر اوز ڈی آر او سے، کے پی، پنجاب، سندھ سے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقے لورالائی، سپی سے، چمن، قلعہ عبداللہ سے، کے پی کے بٹگرام سے، کوہستان سے، شانگلہ سے تو نتائج آ رہے ہیں، لیکن کراچی سے نتائج نہیں آ رہے تھے۔ اب الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو رزلٹ آ رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جو چل رہے ہیں، یہ رزلٹ الیکشن کمیشن اس سے مطمئن نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن اپنے نتائج جاری کرے گا، جبکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ 2 بجے تک تمام رزلٹ کمپائل ہو جائیں گے، اور 2 بجے سے پہلے الیکشن نتائج جاری کرنے کا وہ پابند ہے۔ تو عوام تو جان چکے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ اب جو بھی جیتے رات میں، جو بھی ان کا سرور بیٹھ جائے یا جو بھی نتیجہ مینیج ہوگا، لیکن عوام نے فیصلہ دے دیا ایک ایسی مجموعی طور پہ ایک ایسی جماعت کے حق میں جن سے آپ نے سب کچھ چھین لیا تھا، پھر بیٹھ بھی نہیں رہا، آلو ٹماٹر پیاز پہ وہ الیکشن لڑے اور وہ جیت گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں رات، کیونکہ رات کو عوام سوتے ہیں اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری حفاظت پہ معمور ہیں، تو نتیجہ بھی مرتب کریں گے، اور کیا نتیجہ آتا ہے پتہ لگ جائے گا۔ ہاں، اس الیکشن میں ایک ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اگر یہ آزاد، بہت زیادہ چینجز نہیں ہوئے، اور یہ آزاد امیدوار ویسے تو 150 تک جانے چاہیے تھے، لیکن اگر 60-70 بھی جائے اسمبلی تو بلاول یا پیپلز پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹ کے وزیر اعظم بننے کے چانسز ہیں، اور میاں صاحب کے ساتھ میاں صاحب کی پوزیشن بہت بری ہے۔ میاں صاحب کی پوزیشن کچھ یوں ہے کہ مانسہرہ کی سیٹ وہ ہار رہے ہیں، اب تک ہارتے رہے، لاہور کی سیٹ بڑی مشکل سے جیتیں گے، رانا ثناء اللہ ہار چکے ہیں، لاہور سے شہباز شریف کی سیٹ بھی بڑی مشکل میں ہے، جہانگیر ترین 2 سیٹوں پہ ہار رہے تھے آخری لمحہ کے آنے تک، اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ پرویز الہی جو جیل میں ہیں وہ بھاری مارجن سے جیت رہے ہیں۔ جیل سے اور بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں جو گراؤنڈ پہ نہیں ہے، وہ جیت رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ بڑے مارجن سے جیت رہی تھی۔ تو لاہور سے ایک دلچسپ یہ بھی ہے کہ بلاول صاحب وہاں سے جیت رہے ہیں،
تو یہ بھی نون لیگ کے لیے بڑا شرم کا مقام ہے۔ اور نواز شریف، مریم نواز، مریم اورنگزیب، شہباز شریف، جو ان کی پوری فیملی ہے وہ، اور سرکردہ رہنما جو بیٹھے ہوئے تھے، الیکشن سیل جو تھا ان کا، وہ وہاں سے 10، ساڑھے 10، 11 بجے کے بعد اٹھنا شروع ہو گئے تھے اور بہت ہی افسردہ حالت میں چلے گئے۔ ہاں، ایک اور نون لیگ کے جو اہم رہنما ہیں رانا ثناء اللہ ایک سیٹ ہار گئے ہیں۔ خواجہ آصف کے جو ہے مقابلہ ہے ریحانہ ڈار سے، جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں، وہ بڑا ٹف مقابلہ چل رہا تھا آخری لمحات آنے تک۔ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کل تک پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہے، لیکن اب تک کی یہ صورتحال تھی۔